وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحِسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا تھا کہ حج کے دوران جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف دنیا ہی کی خاطر دعائیں مانگتے ہیں، اور عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جیسے کافر لوگ تھے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی بیان فرمائی تھی جو دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، اور دونوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی بھی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو منافق ہے، کیونکہ اس کو آخرت کا کوئی دھیان نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، لہذا نہ صرف یہ کہ وہ کفر اختیار کیے ہوئے ہے بلکہ نفاق کا معاملہ کرتا ہے کہ دکھاوے میں وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا بہت اچھا آدمی ہوں، لیکن حقیقت میں اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پھر بالآخر یہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، دنیا کے اندر فساد پھیلاتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام اخنس ابن شریق تھا۔ وہ مدینہ منورہ آیا تھا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی تھیں اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا تھا، لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھیں، البتہ اپنے الفاظ کے عموم کے لحاظ سے یہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا من الناس، یعنی لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے من یقول من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کہ جس کی باتیں دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، یعنی باتیں اس کی بڑی اعلیٰ درجے کی ہیں اور بڑی فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرتا ہے، اور دنیاوی غرض ہی کی خاطر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میرے دل کی بات ہے اور میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ دشمنوں میں، تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وہ حقیقت میں بڑا دشمن ہے، لیکن ظاہر میں آ کر آپ کے سامنے چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ
اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس شخص کی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے تو ان کی باتیں بڑی اعلیٰ درجے کی نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے ان کے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو ان کی سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور دوسری خرابی ان کی جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور حرث کہتے ہیں کھیتی کو، اور نسل کہتے ہیں انسانی نسل کو بھی اور مویشیوں کی نسل کو بھی۔ تو وہ کھیتیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور نسل کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح بے گناہ کسی کی جان لینا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اور چاہے وہ کھیتی ہو یا باغ، اس کو بلا وجہ اجاڑنا، یہ فساد فی الارض ہے، زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی بھی طرح پسند نہیں فرماتے۔ پھر آگے فرمایا کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی غلطی پر متنبہ کرے تو اپنی غلطی وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کے بارے میں کچھ بہتر کلمات کہتے ہیں کہ ہم اپنی آئندہ اصلاح کریں گے، اپنی اصلاح کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، اصلاح پر آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کتنی ہی واعظ و نصیحت کر لی جائے اور کتنے ہی محبوبانہ انداز میں ان سے بات کر لی جائے، لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کے دل میں اپنی جو عزت ہے، یعنی نخوت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ جو نخوت اس کے دل میں ہے، یعنی جو تکبر بھرا ہوا ہے اس کے دل کے اندر، اس میں اس کو اپنی اچھائی کا جو گھمنڈ ہے وہ اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ غلطی کو تسلیم کرے، اللہ بچائے وہ نخوت اس کو آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ مزید گناہوں کا ارتکاب کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَحَسْبُهُ جہنم، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی۔ لفظی معنی یہ ہوں گے کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو سب پتہ چل جائے گا کہ اس کی عزت کیا تھی اور نخوت کیا تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقین کرو کہ وہ یعنی دوزخ بہت برا بچھونا ہے جس پہ کوئی شخص جا کر لیٹے۔ اس آیت کریمہ میں ہم سب کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو تنبیہ کرنے کے بعد اور متنبہ ہونے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور تسلیم کر کے اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ وہ شخص بہت اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے کہ جو اپنی غلطی سمجھ میں آ جانے کے باوجود اس پر اڑا رہے اور سینہ زوری کرے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سبق یہ دے رہا ہے قرآن کریم کہ اس شخص کی طرح نہ ہونا کہ جو فساد بھی مچاتا ہے اور جب اس کی غلطی پر متنبہ کیا جاتا ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ نخوت میں مبتلا ہو کر مزید گناہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں مخلص مومنین کا حال ذکر کیا ہے،
اور فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اور اپنی جان کا سودا کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ ایک عمومی انداز میں خطاب فرماتا ہے اور عمومی انداز میں لوگوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیات متعدد صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا سودا ایمان سے کیا، اور ان میں ایک نمایاں واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک بڑی جماعت نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے، اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں پھر تلوار سے کام لوں گا، جب تک مجھ میں دم رہے گا تم سے لڑتا رہوں گا، پھر جو تم چاہو کر لینا، لیکن اگر تم اپنے نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ سکوں۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا واقعہ سنایا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، کہ ابو یحییٰ تمہارا بیوپار بڑا نفع بخش رہا۔ یعنی انہوں نے جو اپنا مال ان کو دے کر اور ہجرت کا اپنا راستہ پورا کیا اور مدینہ منورہ پہنچے، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیع بہت نفع بخش ثابت ہوئی۔ تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور بعض حضرات مفسرین نے کچھ دوسرے صحابہ کرام کے بھی ایسے ہی واقعات بیان کیے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک عمومی انداز اختیار کرتا ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں اپنی جان بیچ چکے، یعنی انہوں نے جنت کے عوض اپنی جان کا سودا کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہیں جو یشری نفسہ اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور کسے بیچ دیتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔